شازلیان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ آن لائن علاج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آج پہلا پروگرام ہے آن لائن علاج کا۔ کچھ لوگوں نے اپنے مسائل بھیجے اور ٹوکن لیا، نمبر لیا، تو نمبر وائز ہم چلائیں گے۔ نام ہم نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ساری دنیا سنتی رہے گی۔ باقی مسائل یہ ہے کہ جن کے مسائل لکھے ہیں وہ بیان کر دیں گے، جن کے نہیں لکھے تو کوشش یہ کرے کہ اپنے مسائل لکھ کے بھیجا کرے۔ اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم آن لائن کالز لیں اور بات کریں ان سے جن کے مسائل ہے، ان کو اپنے چینل پہ بھی بتا دیں گے اور ان کو پرسنل پہ بھی بتائیں گے۔ ابھی بھی انشاءاللہ ہم پرسنل پہ بھی آپ لوگوں کو بھیجیں گے اور چینل پہ بھی بھیج رہے، تو جن لوگوں کو موجود ہے وہ اپنے مسائل سنیں۔ جیسے ہمارے پاس ٹوکن نمبر 1 ہے، انہوں نے اپنے مسائل لکھ کے بھیجے ہے۔ شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، شادی ہو کے طلاق ہو جاتی ہے، 2 سال بعد طلاق ہوئی، کاروبار میں مسائل ہے اور یہ 2 مرتبہ ہوا۔ تو یہ ٹوکن نمبر 1 کے جو مسئلہ ہے، یہ میں ابھی ان کا انشاءاللہ علاج بھی کرتا ہوں اور پھر آپ کو پڑھائی بھی دوں گا۔ پہلے میں یہاں پر اس کا علاج کروں گا، جو بھی مسائل ہے اس کی کاٹ کریں گے۔ جادو کے مسائل ہے، بندش کے مسائل ہے۔ بعض جادو تھوڑا سا وقت لیتا ہے تو اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہونا، بعض جادو جلدی کٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو مسائل میں فرق محسوس ہوئے تو ہمیں لازمی بتائیں، اور جب انشاءاللہ ہم آن لائن کال لیں گے تو اس پہ بھی لازمی بتا دیں، ورنہ میسیج پہ آ کے بتا دیں۔ تو یہ ٹوکن نمبر 1 کا مسئلہ، شادی کاروبار بندش۔ ایک شادی ہوئی، تقریباً 2 مہینے بعد طلاق ہوئی 2021 میں۔ بسم اللہ۔ ان کے ساتھ یہ مسائل جادو کی وجہ سے ہو رہے۔ ٹوکن نمبر 1 کو اگر قرآن پڑھا ہے انہوں نے، ٹوکن نمبر 1 والے نے، تو اپنے شادی کے مسائل کے لیے سورہ یاسین پڑھے 1 مرتبہ، صبح کے ٹائم کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کرے، اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے مغرب کے بعد، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ اور کاروبار کے لیے آیات کریمہ پڑھے 1100 مرتبہ چاش کے وقت۔ چاش کے وقت اگر ٹائم ملتا ہے تو لازمی اسی ٹائم پڑھے 1100 مرتبہ۔ اور جو جتنے بھی اس کے ساتھ جادو کے مسئلے ہیں اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس 41 مرتبہ پڑھے، آرام سے اگر پڑھ سکے، نہیں تو کم سے کم 21 مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ آپ 1 ہفتے تک پڑھے اور 1 ہفتے کے بعد آپ ہمیں اپنا کیفیات اور رزلٹ بھی بتائیں، معاملات بھی بتائیں کہ آپ کے معاملات میں کیسے کمی آئی ہے یا نہیں، اور معاملات میں بہتری آئی ہے یا نہیں، تو لازمی ہمیں رابطہ کر کے بتا دیجیے۔ تو یہ وظائف اگر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھے، اور شادی کے لیے یا فتاح پڑھے
700 مرتبہ اگر قرآن نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا ٹوکن نمبر 1 والے کے مسائل، اور ان کو ہم نے ان کے سارے وظائف بھی بتا دیے، اور ان کے لیے ہم نے کارڈ بھی کر دیے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہم سے رابطے میں رہے، سارے معاملات اللہ درست کر دے گا۔ ٹوکن نمبر 2 والے ملیشیا سے ہے، ٹوکن نمبر 2، انہوں نے اپنے کوئی مسائل تو لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے کو پرسنل پہ پھر بتا دیجئے کہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے اور بخار سی کیفیت بھی رہتی ہے یا نہیں، بے چینی وغیرہ۔ یہ مسائل لازمی ہمیں بتا دے ہمارے پرسنل پر، اگر ابھی بھی یہ آن لائن ہو اور ہماری آواز اور ویڈیو دیکھ رہے تو پرسنل پر ابھی بھی بتا سکتے ہیں، جو نمبر ان کے پاس ہے تو مجھے ابھی اطلاع ہو جائے گی کہ ہاں ان کے ساتھ، ویسے ان کے ساتھ جادو کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو ہمارے منزل کی کتاب ملتی ہے، ایک منزل ہے، وہ صبح شام 1 مرتبہ منزل صبح 1 مرتبہ شام پڑھے، 11 مرتبہ درود شریف شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں پڑھے، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے 1000 مرتبہ۔ اور اگر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھے، اور اگر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ سکتا ہے، یاد ہو یا پڑھ سکتا ہے، تو کم سے کم 21 مرتبہ یہ جادو کے لیے پڑھے۔ باقی میں نے ان کی کاٹ کر دی ہے اور ان کو علاج بھی بتا دی ہے۔ یہ لازمی، یہ وظائف جو ہم دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دو، بلکہ اس کو لازمی کریں۔ یہاں سے تو ہم کام کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کی جادو کی کارڈ بھی کر رہے ہیں، آپ کا مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے لازمی ہمیں جواب بھی دینا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے معاملات رہے، کیسے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو وظائف دے رہے ہیں اس کو لازمی کریں۔ یہ ٹوکن نمبر 3 ہے۔ ٹوکن نمبر 3 والا کہہ رہے ہیں کہ میرے بدن پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے اور سستی رہتی ہے اور اختیار میں نہیں رہتا بدن۔ یہ ساتھی کوئٹہ سے ہے۔ وظائف بھی انہوں نے کیے، ہمارے ساتھ شاگرد بھی بنائے۔ تو یہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جو وظائف بھی کیے، یہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھے، کم سے کم 313 مرتبہ پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو انشاءاللہ اس کے جسم سے یہ بوجھ وغیرہ ہٹ جائے گا۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد یا سلامو 700 مرتبہ پڑھے، 6 قدمی کرے، تھوڑی سی پڑھتے وقت 6 قدمی کرے، کم سے کم اس کے ساتھ واک کرتے ہوئے یا سلامو پڑھے 700 مرتبہ۔ جب 700 مرتبہ پورا ہو جائے، واک کرتے وقت 700 مرتبہ پڑھتے رہے، جیسے ہی 700 مرتبہ پورا ہو جائے تو پھر آپ اپنی واک روک دیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کرتے ہو پھر آپ کو مسئلہ، لیکن لازمی فجر کے بعد یہ لازمی کریں۔ ٹوکن نمبر 4، انہوں نے بھی اپنے کوئی مسائل نہیں لکھے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی جادو کا مسئلہ بھی آ رہا ہے اور بندش کا مسئلہ بھی آ رہا ہے۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہے ٹوکن نمبر 4 والے نے، تو یہ بھی منزل پڑھے صبح شام، 1 مرتبہ منزل صبح، 1 مرتبہ شام کو، 11 مرتبہ درود شریف شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں، پانی پہ دم کر کے پیا کرے۔ سب جتنے بھی یہ بندے کو وظائف میں دے رہا ہوں، یہ پانی پہ لازمی دم کر کے پیا کرے جن کو جادو کا اور بندش کا مسئلہ ہے۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھا اور سورہ فلق سورہ ناس آتی ہے تو 41 مرتبہ وہ پڑھے صرف،
اور اگر وہ نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کسی کو آتا ہے، 1000 مرتبہ کم سے کم پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوکن نمبر 5، صبح شام منزل 3 مرتبہ سے انڈیا سے۔ ٹوکن نمبر 5 والا انڈیا سے ہے، منزل بھی پڑھ رہا ہے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام۔ یہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھے، پھر ہمیں بتائے کہ ان کے معاملات کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو منزل 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اگر 40 دن پڑھ لیے تو اب 1 مرتبہ صبح پڑھے، 1 مرتبہ شام کو پڑھے۔ ٹوکن نمبر 6، سوزک کا مسئلہ بتایا ہے، 11 سال سے مبتلا ہے۔ سورہ قدر جو اس کے ساتھ مسئلہ ہے، سورہ قدر پڑھے ہر کھانے پر 3 مرتبہ، جب بھی کھانا پانی جو بھی کھائے پیے 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے دم کر کے مستقل پیا کرے، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ پانی زیادہ سے زیادہ دم کا پیے، 24 گھنٹے بس دم کا پانی پیے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ قدر پڑھے مستقل 1 مرتبہ۔ باقی میں یہ مسئلہ ان کو جادو کی وجہ سے ہے، اور جادو کے لیے قرآن پڑھا ہے تو منزل پڑھے، 1 مرتبہ منزل صبح 1 مرتبہ شام، اور قرآن نہیں پڑھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھے۔ ٹوکن نمبر 7، پرتگال سے جناتی مسائل کا شکار ہے، 6 ماہ سے دماغی مسائل کا شکار ہے، سورہ مزمل کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ اچھا، سال 6 ماہ سے۔ سورہ مزمل کا وظیفہ جو آپ نے کیا ہے کتنی مرتبہ کیا ہے، یہ بھی ہمیں بتا دینا کہ آپ نے کتنی مرتبہ اس کو کیا ہے، سورہ مزمل کا وظیفہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ مزمل تو آپ نے پڑھ لیا، اس کے ساتھ اس کو منزل بھی پڑھے، منزل آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، 21 دن تک یہ منزل پڑھے۔ تو انشاءاللہ 21 دن تک یہ پڑھے، اور اگلے ہفتے ہمیں آپ لازمی بتا دیں کہ آپ کے کیفیات کیسی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، بہتر ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ یہ جو آپ نے سورہ مزمل پڑھا ہے، اس کی اجازت آپ کو ملی ہے نہیں ملی ہے، کس کی اجازت سے پڑھا، بغیر اجازت کے پڑھا، تو یہ ہمیں لازمی بتانا کہ میں نے کو اجازت سے پڑھ رہا ہے، کیونکہ وظائف اگر چھلا کشی کرو گے تو اس کے لیے اجازت کا ہونا لازمی ہے، تاکہ وہ ماہر فن ہو اور اس نے آپ کو اجازت دی ہو۔ بغیر اجازت کے زیادہ وظائف کرنے سے تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، بلکہ نقصان کافی ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب شیاطین پکڑ لیتے تو وساوس آتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے ذکر کے باوجود میرے ساتھ یہ مسائل ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، تو وہ شیطان اس کو پھر اس اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ دور کرتے بالکل اللہ سے مایوس کر دیتا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذکر کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، اور اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ مسائل ہو رہے، وہ ہو رہے، یہ ہو رہا ہے۔
بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات لازمی سمجھو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ وظیفہ کیا تو اس سے میرا جادو ختم ہو جائے گا، ہونا جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، اس کی وجوہات بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ جادو کے کن چیزوں سے کٹ سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو آخر میں انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں تھوڑا سا بریفنگ دیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم پہلے یہ علاج کریں تو اس کے بعد ہم آپ کو ٹوکن نمبر اس کو میں نے بتا دیا 7 نمبر والے کو کہ آپ پرتگال سے جو جناتی مسائل ہے کہ منزل جو مزمل آپ نے پڑھی ہے کس نے اجازت دی یہ بھی بتا دیجئے، کہ کتنی مرتبہ پڑھی یہ بھی لازمی ہمیں میسیج پہ بتا دیجئے نا. ہمارے اس پہ بھی آپ بھیج سکتے ہو، SNZ کے جو وہ ہے میسیج پر آپ ڈائریکٹ بھیج دیں، ابھی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے فوراً ہمارے سن رہے ہو تو اگر ابھی آپ کا میسیج ہمیں مل جائے تو ہم ابھی دیکھ لیں گے. SNZ جو یہ چینل ہے اسی کے اس کے اوپر بھیجا کریں. جو بھی میرے کو مسائل بھیجتے ہیں تو کوشش کرے اس پہ بھی بھیجے، فوراً ٹیکسٹ کرے تو ہمارے بندے بیٹھے ہوں گے، وہ مجھے فوراً بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے، یہ چیزیں، یہ مسائل ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کوشش یہ کرے کہ فوراً ہمیں وہ کر دیں. آئندہ اس میں آپ میسیج بھیجا کریں SNZ پر، اس پہ بھی دیکھیں گے، ٹوکن پہ بھی، اور ٹوکن نمبر ساری چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گے. وہ منزل پڑے یہ 8 نمبر جو ہے نا، ان کے ساتھ 8 نمبر والے کے ساتھ جادو کی وجہ سے تھوڑے نفسیات کے مسائل آ رہے، تو آپ ہمیں اپنے ٹیکسٹ میسیج پہ لازمی بتا دیں. ابھی اگر آپ ہمارے ویڈیو سن رہے ہو 8 نمبر والے تو لازمی ابھی بتا دیں کہ آپ کے ساتھ دماغی مسائل آ رہے ہیں یا نہیں. جن کے ساتھ دماغی مسائل آ رہے ہیں تو وہ درود ابراہیمی 101 مرتبہ لازمی پڑھے، 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیا کرے. باقی میں نے ان کی جادو کی کاٹ کر دی ہے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، ٹھیک ہے. جتنے بھی یہ نام پیچھے میں نے لیے ہیں ٹوکن وغیرہ، ان کی میں نے کاٹ بھی کیے، انشاءاللہ ان میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ٹوکن نمبر 9، کام کے مسائل ہے، جسم میں طاقت نہیں اور بلغم بہت آتا ہے. ٹوکن نمبر 9، کام کے مسائل اور جسم میں طاقت نہیں اور بلغم بہت آتا ہے. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کام کے مسائل ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے استغفار پڑھے 1100 مرتبہ استغفار پڑھے لازمی روزانہ کام کے مسائل کے لیے. اور جسم میں جو طاقت نہیں ہے اور بلغم جو آ رہا ہے، یا قوی جسم میں جو طاقت نہیں ہے اس کے لیے پڑھے یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی وبدنی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی وبدنی. اگر یہ نہیں آتا تو یا قوی پڑھے. ویسے ہی میں نے آپ کو وظیفہ بھی بتایا، یہ 313 مرتبہ لازمی پڑھے تو جسم میں طاقت بھی آ جائے گی اور جو کمزوری ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. پانی پہ دم کر کے پیا کرے، ہر کھانے پہ دم کر کے کھا لیا کرے، جو بھی کھانا ہو اس پہ دم کرو گے تو طاقت ملے گی. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی وبدنی، ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں آتا تو یا قوی پڑھے. اور جو بلغم کے لیے ہے تو انشاءاللہ جب آپ کو قوت ملے گی، آپ کے دماغ کو اور اعصاب کو قوت ملے گی تو بلغم خود بخود ختم ہو جائے گا اس ذکر سے. تو جسم کو طاقت، یہ جسم کی کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے. اب ٹوکن نمبر 10، ٹھیک.
ان کو بھی زیر ناپ تکلیف، مردانہ کمزوری، نفس کے مقام پر کھچاؤ۔ یہ یا غنی یا مغنی، مردانہ کمزوری کے لیے یہ شخص جو اس نے ہمیں ٹوکن بھیجے، یا غنی یا مغنی، یہ پڑھے 313 مرتبہ یا 700 مرتبہ، کھجور پہ دم کر کے کھایا کرے۔ ٹھیک ہے، آج کل تو روزہ ہے، افطاری میں آپ پڑھ کے دم کر کے کھجور کھا لیا کریں۔ ہم رمضان میں، رمضان کے علاوہ صبح نہار منہ کھجور پہ دم کر کے کھائے، کوئی سی بھی کھجور ہو، بس اس پہ دم کر کے کھایا کریں، یا غنی یا مغنی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو یہ جادو کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، اور وہ ہم کارڈ بھی دیتے ہیں، اس کے لیے جادو کی کارڈ کے لیے آپ منزل لازمی پڑھیں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، منزل صبح شام، 1 مرتبہ منزل صبح، 1 مرتبہ شام، 11 مرتبہ درود شریف شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 10 نمبر ٹوکن والوں کو ہم نے بتا دیا۔ ٹوکن نمبر 11، کاروبار کا مسئلہ 2019 سے کاروبار کا مسئلہ ہے 2019 سے آیات کریمہ 3125 مرتبہ پڑھے، چاش کے وقت ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت بیٹھ کر، وقت بھی ایک ہو جگہ بھی ایک ہو، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر 3125 مرتبہ یہ 40 دن تک پڑھے، یا کم سے کم 21 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آپ کا کاروبار کا معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ آیات کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چاش کے وقت ایک ہی جگہ میں ایک ہی وقت میں، نہ جگہ چینج کرے نہ وقت۔ جادو کے وہ میں نے کاٹ دیا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ مسئلہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر مجھے بتا دینا کہ معاملات کیسے ہوئے۔ ٹوکن نمبر 12، ملکنڈ سے، امامت کے دوران بدن پر بوجھ اور ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے۔ امامت سے پہلے آیت الکرسی پڑھے 7 مرتبہ، اور سورہ فلق، سورہ ناس 10 مرتبہ ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ملا کرے، اور باقی روزانہ صبح شام منزل پڑھا کرے تو دل کی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جب جیسے ہی نماز ختم ہو جائے تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پھر لازمی دوبارہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ امامت سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ملے، اور اس کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہو جائے 3 مرتبہ آیت الکرسی دوبارہ پڑھے۔ یہ ٹوکن نمبر 12 والا، جس کے جسم پر بوجھ رہتا ہے امامت کے وقت، امام، اور گھبراہٹ رہتی ہے، باقی منزل پڑھے صبح شام، ایک مرتبہ منزل صبح، 1 مرتبہ شام۔ کاٹ میں نے کر دیے انشاءاللہ، ابھی تو میں نے کاٹ دیے، پھر آپ مجھے اپنے معاملات بتا دینا۔ ٹوکن نمبر 13، حالات کی گردش کا شکار ہے، کمزوری اور سستی ہے، عبادت اور جسم میں کمزوری اور سستی۔ کمزوری کا علاج تو ہم کر دیں گے، سستی کا علاج آپ خود کر دینا۔ سستی کا علاج چستی ہے، کیا ہے؟ آپ سستی کا علاج جو ہے نا چستی ہے، آپ کوشش کرے کہ سستی نہ کرے، اپنے جسم کے ساتھ تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑی سی ورزش کرے تو سستی ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تو اپنے جسم کا حق ہے۔ فجر کے بعد وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قرآن کہتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جو سانس لیتی ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی، جو فجر کی قسمیں اللہ نے کہا ہے، جس کی چیز کی اللہ قسمیں کہتا ہے تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے۔ سستی کا علاج صبح فجر کے بعد واک کرے، ورزش کرے، بھاگے دوڑے، اور اس وقت آپ جو ہے نا ذکر بھی کریں یا سلام کرے، اور اس کے ساتھ یا غنی یا مغنی
پڑھے یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی و بدنی، بلکہ یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی و بدنی، یہ آپ اس وقت 700 مرتبہ پڑھے اور یا سلام پڑھے تو سستی بھی ختم ہو جائے گی، کائلی بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جسم کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ جو ہے نا ہر کھجور پہ دم کر کے کھایا کرے، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ یا قوی یہ 13 نمبر والا، یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی و بدنی، تو جسم کی کمزوری، دل کی کمزوری سب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سستی بھی نکل جائے گی۔ تھوڑا سا سستی جادو پیدا کرتا ہے ذکر کے ساتھ اور وظائف کے ساتھ، جو ہم آپ کو معمولات بتانے کے ساتھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو ورزش بتائیں گے، بھاگ توڑ بتائیں گے یا کچھ بتائیں گے تو وہ بھی لازمی کرا کرے، کیونکہ اس سے جسم کے اندر جو آپ کا جادو ہوتا ہے ذکر کے ساتھ کھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کی تھوڑی سی طاقت سے وہ اور زیادہ تیزی سے کٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ 14 نمبر دماغی کمزوری، معدے میں تیزابیت ہے، معجون وظیفہ عنایت فرما۔ ٹوکن نمبر 14 دماغی کمزوری ہے، معدے میں تیزابیت ہے اور معجون و وظیفہ عنایت فرمائیں۔ معدے کی کمزوری کے لیے سورہ قدر پڑھے، ہر کھانے پر 3 مرتبہ لازمی پڑھے اور وہ کھایا کرے تو معدے کی جو تیزابیت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہر 3 مرتبہ تیزابیت کے لیے لازمی پڑھا کرے۔ اچھا، اس کو ایک کام یہ بھی کرے کہ رات کو الائچی پہ یہ جو سورہ قدر ہے 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے وہ الائچی آپ منہ میں چبایا کرے تو معدے کی تیزابیت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور دماغی کمزوری کے لیے آپ نے درود ابراہیمی کم سے کم 41 مرتبہ پڑھے، درود ابراہیمی، اور اس کو آپ نے پانی پہ بھی دم کر کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور اپنے کھانا وغیرہ جو بھی کھاتے ہیں اس پہ بھی دم کر کے کھا سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر کھجور پہ دم کرے تو اس پہ بھی کھا سکتے ہیں، اس کھجور کو طاقت والی چیزوں پہ جو بھی آپ کھائے تو اس کو دم کر کے خالی کرے تو دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ معجون ہمارا آپ رابطہ رکھے تو دماغی کمزوری کے لیے ہمارے پاس معجون بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے معجون بنایا ہے، ہمارے ان ساتھیوں سے رابطے میں رہے تو یہ معجون آپ کو بھیج دیں گے، وہ معجون لازمی کھائے تاکہ آپ کی دماغی کمزوری اس سے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ 14 تو ہو گئے۔ ٹوکن نمبر 15 گھر میں بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہے اور علاج معالجے کی ذات بھی ہے شاگرد، آپ فیض النور پڑھ لے ہو ہمارے، تو آپ یہ کرا کرے کہ جو فیض النور کے معمولات آپ پڑھتے ہو رات کو بیٹھ کر وہ سارے معمولات پڑھے، گھر میں ایک مٹکا سا رکھے اور اس پہ وہ پانی دم کرے، 24 گھنٹے سارے گھر والے اسی معمولات جو آپ پڑھ لے ہو صبح سے شام تک جو آپ نے معمولات پڑھے ہیں اس پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو پیے اور پلاؤ، خود بھی پیے تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ فیض النور پڑھ رہے ہو، اس کے سارے وظائف آپ کر رہے ہو، تو وہ وظائف سارے صبح سے شام تک پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد آپ اس کو پانی پہ دم کرے اور وہ 24 گھنٹے سب ساتھی پیے تو سب کی بیماری انشاءاللہ ختم ہوگی، جو بھی بیماری ہے۔ باقی میں آپ کی انشاءاللہ کاٹ کر دیتا ہوں۔ ٹوکن نمبر 15 والا شاگرد بھی ہے تو سارے وظائف خود کرے۔ ٹوکن نمبر 16 والا انڈیا سے ہے، صحت دن پر دن گر رہی ہے، جادو کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ٹوکن نمبر 16 والے کے ساتھ۔ انڈیا سے ہے ساتھی، صحت کے دن پر دن گر رہی ہے، ان کو جادو کا مسئلہ ہے، یہ منزل پڑھے صبح شام، ایک مرتبہ منزل صبح، ایک مرتبہ شام،
11 مرتبہ درود شریف شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں یہ پڑھے، اور اس کے ساتھ یہ جو صحت گر رہی ہے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ یہ بھی 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرے، تو انشاءاللہ کھانے پر پینے پر ہر چیز پہ دم کرے، صحت برقرار رہے گی۔ جادو میں نے آپ کا کاٹ دیا، اس کے بعد پھر مجھے لازمی بتائے۔ 16 نمبر والا منزل پڑھے صبح شام، اگر قرآن پڑھائے اور سورہ فاتحہ پڑھے، قرآن نہیں پڑھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھے، اور اگر باقی صورتیں آتی ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھے 41 مرتبہ۔ ٹوکن نمبر 17، ڈاکٹروں کے مطابق دماغی معاملہ ہے، مریض کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹروں کی اپنی تشخیص تو ہوتی ہے، جن کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ یہ منزل پڑھے یا کوئی اور شخص اس کے لیے پڑھے، نہیں دیکھ سکتی تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھے اگر یاد ہو، اور اس کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھے۔ سات مرتبہ یہ پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور 1 مرتبہ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے۔ منزل لازمی پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھے، نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا کرے۔ ٹوکن نمبر 18، ٹوکن نمبر 18 پہ ہمارے تشخیص میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، جب اندر ٹھیک ہے، اس کو جو بھی کیفیت ہوتی ہے، پھر جادو کا مسئلہ نہیں آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی جادو ہمارے تشخیص میں نہیں آ رہا ہے، اس پہ نہ جادو نہ جنات۔ باقی جو مسئلے ہو وہ ہمیں لکھ کے بتا دیں تو اس کے مطابق ہم اس کو وظائف دے دیں گے، لیکن اگر کوئی بھی وہ ہو تو کم سے کم سورہ فاتحہ تو پڑھ لے کرے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے پی لے، پھر ہمیں بتا دے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹوکن نمبر 18 والے پہ کوئی جادو نہیں آ رہا ہے۔ ٹوکن نمبر 19، معدے کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے بیرون ملک میں، پاؤں میں درد رہتا ہے، اور ہارموز کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے نام 4 لکھے، تو یہ چاروں کے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے، ہاں جادو تو چاروں پہ، جادو کا مسئلہ چاروں کے ساتھ ہے۔ لڑائی جھگڑے کے لیے گھر پہ سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھا کرے روزانہ، قرآن اگر پڑھا ہے سورہ رحمان پڑھے، اور اس کے ساتھ منزل پڑھے صبح شام، 1 مرتبہ منزل صبح 1 مرتبہ شام۔ اور معدے کے لیے ہم نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، کافی 2-3 مرتبہ لوگوں نے بھی معدے کا پوچھا، تو سورہ قدر پڑھا کرے معدے کے لیے، اور ہر کھانے پہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہر کھانے پہ دم کر کے کھا لیے کرے، تو معدے کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاؤں میں درد رہنا یا ہرموز، یہ سارا جادو کی وجہ سے ہے، اس کے لیے آپ جب منزل پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ جو ہارموز اور یہ جو پاؤں کے درد یہ ختم ہو جائیں گے۔ منزل صبح شام پڑھے، اگر نہیں آتا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھے 41 مرتبہ، اگر یہ بھی نہیں آتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ لازمی پڑھے۔ ٹوکن نمبر 20، دماغ پر بندش
شادی کی الٹی نہیں رکھتے ہم، معدے کا مسئلہ اور دماغی بندش پہ. دونوں کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے دماغی. ٹوکن نمبر 20 دونوں کے ساتھ جادو کا مسئلہ آ رہا ہے. میں نے کاٹ کر دیے. دماغی بندش کے لیے درود ابراہیمی پڑھے 21 مرتبہ، یا منزل پڑھے اس سے پہلے درود ابراہیمی 101 مرتبہ پڑھے. پانی پہ دم کر کے پیے. دماغی بندش بھی ختم ہو جائے گی، دماغی مسئلے بھی. اور اس کے ساتھ جو ہے نا منزل 1 مرتبہ صبح 1 مرتبہ شام، اور اس سے پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے صبح شام. یہ لازمی پڑھے. ٹوکن نمبر 20 والا جادو کے کارڈ میں نے ان کی کر دیے، کے ساتھ جادو کا مسئلہ آ رہا ہے کافی. ٹوکن نمبر 21 ملتان سے ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، تشخیص کرے اور حل بھی بتا دے. ان کے ساتھ بھی جادو کا مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے لیکن اتنی بندش نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنا یہ پریشان ہو رہا ہے. اتنا پریشان نہ ہو. زیادہ بندش نہیں ہے لیکن اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے استغفار 1100 مرتبہ پڑھا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 1100 مرتبہ استغفار پڑھیں. انشاءاللہ کاروبار کا جو ہلکا پھلکا ختم ہو جائے گا. 22 فالج کا 3 مرتبہ اٹیک ہوا ہے، جادو ہے. اگر ابھی بھی فالج ہے تو زیتون کے تیل پر، اگر ابھی بھی فالج ہے تو زیتون کے تیل پر منزل پڑے 3 مرتبہ. منزل زیتون پہ دم، بلکہ 7 مرتبہ منزل زیتون کے تیل پہ دم کرے اور اس کی مالش کرا کرے. اور پھر منزل صبح شام 1 مرتبہ پڑھا کرے، پانی پہ دم کر کے پیا کرے. فالج والے کے لیے اگر فالج ابھی بھی ہے تو 7 مرتبہ منزل ایک ہی وقت میں پڑھ کر زیتون کے تیل پہ دم کرے اور وہ زیتون کے تیل سے مالش کرا کرے. رات کو صبح نیم گرم پانی سے نہایا کرے. روزانہ رات کو مالش کرے، صبح نیم گرم پانی سے لازمی نہایا کرے. انشاءاللہ فالج ختم ہو جائے گا. یہ ٹوکن نمبر 22 والے کا ہے. ٹوکن نمبر 23 کاروباری بندش ہے کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے. کاروباری بندش کے لیے آیت کریمہ پڑھے. چاش کے وقت 1100 مرتبہ. چاش کے وقت کاروباری بندش کے لیے آیت کریمہ پڑھے، ٹھیک ہے. 1100 مرتبہ لازمی پڑھا کر. بس یہی بہت ہے ان کے لیے. ٹوکن نمبر 24 23 تو ہو گئے، اب 24 ہے. میرے جسم میں آزاد نہیں ہو رہا. پہلے بھی کافی بہتر ہے. ہر جسم پہلے بھی علاج کروا چکے ہیں، کافی بہتر ہے، لیکن جسم آزاد نہیں ہو رہا. یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی و بدنی، یہ پڑھتے رہے 101 مرتبہ روزانہ، جسم آزاد ہو جائے گا. یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی و بدنی، یہ پڑھتے رہے 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ روزانہ پڑھے. 24 نمبر والا تو انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا آپ کا جسم. یہ تھے ہمارے پاس 24 جو وہ تھے آن لائن. باقی جن لوگوں نے ہم سے دوبارہ ٹوکن نمبر لینا ہے تو ٹوکن نمبر شائع ہو چکا ہے اور ہو بھی جائے گا کہ اسی نمبر پر ٹوکن لیا جائے گا. اور اگر آن لائن بات کرنی ہوگی تو وہ نمبر بھی آپ کو
دے دیا جائے گا کہ ٹوکن نمبر کے بعد، ٹوکن دینے کے بعد پھر آپ سے آن لائن کال پر بات ہوتی رہے گی، اور ویڈیو پہ بھی آپ کو ساری چیزیں بتا دی جائیں گی، اور آپ اپنے مسائل چیٹ پر بھی ہمارے SNZ جو NS جو ہے اس پہ بھی چیٹ پہ لکھ دیا کریں، تو وہاں سے آپ کو فوراً انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ یہاں سے ہم ویڈیو پہ جب آپ ہمیں دو گے تو ہم ویڈیو پر آپ کو فوراً جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو ایک مرض ہے، اس کو ایک مرض سمجھو، یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار جادو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ جادو انبیاء پر بھی ہوا، یہ کافی بڑی چیز ہے، اور انبیاء پر بھی ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جادو کی کاٹ کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا، یہ وظیفہ پڑھا اور کاٹ نہیں ہو رہے، اور یہ ذکر کیا، اس سے وہ بدزن ہو جاتے ہیں، قرآن کی طرف سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تو اس سے وہ بدزنی ان کو ہو جاتی ہے اور اللہ سے بھی دوری اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے، اصول اور ضابطے پہ چلنا چاہیے۔ اللہ نے دنیا کو ما تحت الاسباب بنائے، ما فوق الاسباب نہیں بنائے۔ ما فوق الاسباب کا عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے ہمارا جو دنیا میں چلنا ہے وہ ما تحت الاسباب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس تفسیروں میں ہم نے پڑھی ہے، ہم خود بھی الحمدللہ عالم مولوی مفتی ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پہلے نازل ہوئے، بعد میں نازل نہیں ہوئے، یعنی یہ مکی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئے، اور آپ سم پہ جادو مدینہ میں ہوا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے وحی آئی اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کا جادو فلاں جگہ پہ ہے، تو وہ جادو کی جو چیز تھی وہ کنگھی وہ نکال لی گئی۔ اس کے بعد آپ سب کو بتایا گیا کہ آپ سورہ فلق سورہ ناس کی ایک ایک آیات پڑھے اور پھونک مارے اور اس کو کھولتے رہے، یعنی اپنا جادو کاٹنے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طرح آپ اپنا جادو کاٹے، تو حضور نے اپنا جادو خود کاٹا اپنا کی طبیعت سیٹ ہونے سے۔ تو جادو کی کاٹ کرائی جاتی ہے اور لازمی اس کی کاٹ کرنی چاہیے اور اس کے علاج کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے لوگ پیدا کیے، وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہمارا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پہ ہم بھی کرتے ہیں جادو کی کاٹ، سارے طریقے مختلف طریقے، یہ بھی طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی جو نارمل جادو ہوتے ہیں اس طریقے سے بھی کاٹتے ہیں۔ پھر دوسرے طریقے بھی ہے جو ہائی جادو ہوتا ہے، بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، ان کے بھی الگ سے طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے بھی جادو کاٹا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کا علاج نہ ہوا تو آپ بدزن ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، بھائی آپ ہم سے رابطے میں رہو، اس کے اور طریقے بھی ہیں، ہم اس طریقے سے بھی انشاءاللہ آپ کا علاج کریں گے، اس کے طریقے بھی آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہفتے ہے ہم علاج کا آپ کو ڈیٹ دے دیں گے کہ کیا ٹائم ہوگا، تو وہ ٹائم بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس ٹائم ہم علاج کریں گے، اور باقاعدہ آن لائن کال لیں گے، اور آپ کی کال پہ بات بھی ہوگی، ٹوکن نمبر الگ ہوگا، اس پہ پہلے ٹوکن لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو جو ٹوکن نمبر لوگے اس کے بعد آپ کو کال والا نمبر دیا جائے گا کہ آپ اس پر کال کریں اور آپ کی اس ٹائم پہ بات ہو جائے گی، ٹائمنگ بھی آپ کو دے دی جائے گی۔ جیسے ہم آپ کا ٹوکن نمبر لیں گے اس پہ فوراً ہم آپ کا نمبر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ ہم نے جو سنا ہے تو اس کو ہمارے اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ جو لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل بیچے سب کو شفا یاب کر دے، ہمیں بھی شفا، جو بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا دے دے، اور جن کے مسائل ہے اللہ سب کے مسائل کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔